سامعین کرام، انجینئر مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے تو عورتوں کو مسجد میں آنے سے جو منع کیا گیا ہے یہ حنفیہ نے منع کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے جاتی تھی، اور یہ پوری بات احناف کے اوپر تھوپتے ہوئے احناف کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا فساد، سارا بگاڑ احناف نے پیدا کیا ہے۔ کیا آپ علیہ السلام کے زمانے میں خواتین حضور کے پیچھے باجماعت نماز پڑھتی تھی؟ اگر ہاں تو اب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتی؟ یہ سارے مجرم حنفی ہیں اس مسئلے میں۔ پڑھتی تھی، آج بھی یورپ میں، امریکہ میں، پورے سعودی عرب میں عورتیں پڑھتی ہیں نماز۔ یہ ان ظالموں نے جو ہے نا یہ حق عورتوں سے چھینا ہے۔ پہلے تو انہوں نے کہا نہیں بہتر آیا نا جی حدیث میں، بالکل ٹھیک ہے، بہتر سے کرتے کرتے حرام کر دیا۔ یہ اتنے ظالم ہیں۔ اب ہم ان کی بات کی حقیقت کیا ہے اس کو شریعت کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع اسلام میں کچھ مقاصد کے تحت، جیسا کہ عورتوں کی تعلیم، ان کو احکام شرعیہ سکھلانا، ان کے تحت عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عورتوں کا کسی مخفی مقام میں نماز پڑھنا پسند تھا، یعنی ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی مرد ان کو نہ دیکھ پائے، ایسی جگہ نماز پڑھنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی کمرے کی نماز صحن کی نماز سے بہتر ہے، اور عورتوں کی کمرے کی چھوٹی کوٹری کی نماز کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود مخفی مقام کو پسند کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس دار فانی سے پردہ فرما گئے اور عورتوں کا جو مقصد ان کو مسجد میں لانے کا تھا وہ مکمل ہوا، یعنی ان کو دین کی تعلیم دینا، احکام شرعیہ سکھلانا، جب یہ مقصد مکمل ہونے لگا اور عورتوں کے خروج کی وجہ سے معاشرے میں فساد اور بگاڑ پیدا ہونے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کے خروج کو منع کیا، خاص کر جوان عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا۔ خود اس کی تائید میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ حالت دیکھتے جو عورتوں نے اس وقت بنا دی ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت ہرگز نہ دیتے۔ تو دیکھیے سامعین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مصلحت کے تحت عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی تھی، لیکن جب وہ مصلحت پوری ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا۔ اب انجینئر صاحب کا یہ اعتراض کرنا کہ احناف نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کیا ہے اور احناف کی وجہ سے یہ بگاڑ اور یہ فساد پھیلا ہے، یہ غلط ہے بالکل، کیونکہ سب سے پہلے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکنے والے شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قول کی نافرمانی ہرگز نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ مصلحت تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم تھا کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس فساد اور اس بگاڑ کو دیکھتے تو منع کرتے، تو انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا تھا، اور اسی مصلحت کے پیش نظر ہمارے علماء، احناف علماء اور ہمارے جمہور علماء اس چیز کو منع کرتے ہیں کہ مسجد میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہ دی جائے، کیونکہ معاشرے میں فساد اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔ جو دینی درسگاہیں ہیں، جو عبادت خانے ہیں، وہ بھی فساد سے محفوظ نہ رہ پائیں گے، چونکہ دور حاضر میں بازار یا دوسری جگہ ہیں، دوسرے علاقے آپ دیکھیے وہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ اگر یہی وجہ یہاں بھی رکھ دی جائے، یعنی عورتوں کو آنے کی مسجد میں اجازت دے دی جائے، تو یہ بھی محفوظ نہیں رہیں گے، ان میں بھی فساد ہونے لگے گا۔ ہاں، یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ نماز میں آنے لگیں گے، لیکن ان کی نیت خالص عبادت نہیں ہوگی۔ جو خالص عبادت کرنے والے ہوں گے ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔